بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کووڈ-19 اردو ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محمد قریشی۔ چلیے آپ سب کو تازہ ترین خبروں کی طرف لے چلتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا بدترین بحران، کورونا سے 46,000 ہلاکتیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک 46,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جسے اقوام متحدہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد انسانیت کے لیے بدترین بحران قرار دیا ہے۔ یورپ میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 30,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اٹلی اور اسپین کو اس جان لیوا وائرس کی وجہ سے بدترین صورتحال کا سامنا ہے، جہاں اس وبا سے ہلاکتوں کی تعداد دنیا کی دیگر ممالک سے زیادہ ہیں۔ اسپین میں 24 گھنٹوں کے دوران 864 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اسپین میں اس وقت کورونا کی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد اٹلی میں ہونے والی اموات کے مطابق سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں اب تک 2,352 افراد کورونا وائرس کے باعث دم توڑ گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرفیو کے دوران جدہ شہر کے مناظر۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کورونا وائرس کے حوالے سے ان دنوں کرفیو نافذ ہے۔ عوامی تفریحات، مقامات، مارکیٹس اور دیگر علاقے بھی عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ عام دنوں میں کارنش، جو اہل جدہ کے لیے واحد بڑا تفریح مقام ہے، ان دنوں وہاں بھی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کرفیو کے اوقات کے علاوہ چند افراد ہی کارنش پر بنائے گئے ہیں، واکنگ ٹریک پر دکھائی دیتے ہیں، جبکہ عام حالت میں یہاں گاڑی پارک کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی SRPC کے فوٹوگرافرز نے جدہ شہر کے مختلف علاقوں کی عکس بندی کچھ یوں کی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ہنگامی حالات کی وجہ سے سفری سہولتیں نہ ہونے کے باعث وہاں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے پروازوں پر عائد پابندی کی وجہ سے سعودی عرب میں مقیم ان تارکین وطن کو مشکلات کا سامنا ہے، جن کی ملازمت کے معاہدے پورے ہو گئے ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ہنگامی حالات کی وجہ سے سفری سہولتیں نہ ہونے کے باعث وہاں پھنس کر رہ چکے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ بعض تارکین وطن کو استثناء دیتے ہوئے وطن واپس بھجوانے کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ یہ انتظام سعودی حکومت کی انسانیت نواز پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ تارکین وطن کسی مشکل سے دوچار نہ ہوں۔ اگر وہ موجود حالات میں اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق وطن واپسی کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ وزارت محنت و افرادی قوت نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ایسے غیر ملکی جن کی ملازمت کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں، انہیں پہلی فرصت میں وطن واپس جانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اب پاکستان کی تازہ صورتحال کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد 2,000 سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 2,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بدھ کی صبح تک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے 2,043 مصدقہ کیسز ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 84 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں وائرس کے متاثرین کی تعداد دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جبکہ 708 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے اور 9 ہلاکتیں ہوئیں۔ صبح میں 5 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ سندھ میں کورونا کے 676 کیسز ہیں، جبکہ 51 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ صوبے میں اب تک 8 اموات کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی وائرس کی کل متاثرین کی سرکاری تعداد 253 بتائی جا رہی ہے، جبکہ صوبہ میں اب تک 6 ہلاکتیں رپورٹ کی گئی ہیں۔ بلوچستان میں کل 158 افراد میں وائرس کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ 17 افراد کو صحت یاب ہونے کے بعد ڈسچارج کیا گیا ہے۔ صوبے میں کورونا سے اب تک 1 ہلاکت کی سرکاری تصدیق ہوئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی 58 مریض ہیں،
جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کل 6 کیسز سامنے آئے۔ گلگت بلتستان میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 184 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 35 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ خیال ہے کہ منگل کو حکام نے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے قریب واقع تبلیغی جماعت کے مرکز رائیونڈ کی ملحقہ آبادیوں کا مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا۔ صوبہ سندھ میں بھی حکومت نے تمام تبلیغی مراکز کو قرنطینہ میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب چلتے ہیں کچھ تازہ ترین کھیلوں کی خبروں کی طرف۔ لندن دنیا کا قدیم ترین ٹیسٹ ٹورنامنٹ بھی کورونا کی نظر۔ کورونا وائرس نے اگر ایک طرف کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ اولمپکس کو ملتوی کیا اور دوسری جانب ٹینس کے سب سے مقبول ٹورنامنٹ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ بھی اس کے وار سے محفوظ نہ رہ سکا اور اس کی منسوخی کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب یہ اہم ترین ایونٹ منسوخ ہوا ہے۔ شیڈول کے مطابق ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ 29 سے 12 جولائی تک ومبلڈن لندن برطانیہ میں کھیلا جاتا ہے، تاہم منتظمین نے بدھ کے روز کورونا کی وبا کے پیش نظر اس ٹورنامنٹ کی منسوخی کا اعلان کیا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد لکھنا مت بھولیے۔ شکریہ۔